آج ہم بات کریں گے 16 سیدوں اور 10 بیویوں کی کہانی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے بھی محلے میں اپنے کچھ عورتوں کو، کچھ خاتون کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک روزہ رکھتی ہیں اور کسی بچے کو بلا کر کے، کسی پڑھے لکھے کو بلا کر کے، جو تھوڑا بہت اردو پڑھنا جانتا ہے یا ہندی پڑھنا جانتا ہے، اس کو بٹھاتی ہیں اور اس کے بعد ایک کتاب ہوتی ہے جس پر لکھا رہتا ہے 16 سیدوں کی کہانی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، ہم نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے، اس لیے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، 10 بیویوں کی کہانی۔ تو عزیزان محترم، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت خاتون روزہ رکھتی ہے اور روزہ رکھنے کے بعد کہتی ہے کہ آج ہمارے وہاں 16 سیدوں کی کہانی سنی جائے گی، لہٰذا محلے کی جتنی عورتیں ہیں ساری حاضر ہو جائیں، اور جو نہیں حاضر ہوگی اس کے وہاں وبال آ جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو اس کو برا سمجھتا ہے، اسی کتاب کی کہانی میں ہے، جو ایک کہانی سننے ایک عورت نہیں آتی ہے تو اس کے اوپر وبال آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ایسا اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ 16 سیدوں کی کتاب جو ہے، جو لکھی گئی ہے، اس کتاب کو پلٹ کر کے آپ دیکھیں گے تو پیچھے لکھا ہے غیر مستند ہے، یعنی کہ گڑھی ہوئی بات ہے، یہ اپنی طرف سے کہانی بنائی گئی ہے، یہ کوئی کسی عالم نے نہیں لکھی ہے، کسی پڑھے لکھے نے نہیں لکھی ہے۔ لہٰذا جو عورتیں روزہ رکھتی ہیں اور فاتحہ خوانی کراتی ہیں اور عورتیں کہانی سنتی ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے گھر برکتوں کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو، تو جتنا دیر وہ کہانی سنتی ہے اتنا ہی دیر اگر وہ خاتون حدیث پڑھوا کر کے کسی عالم سے یا قرآن پڑھوا کر کے سن لے تو اس سے کہیں لاکھوں گنا بہتر ہے۔ تو اور یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے 16 سیدوں کے نام سے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی عبادت ہوتی ہے یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے زکوٰۃ دیں، چاہے حج کریں، یہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی مرحوم کے نام سے روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی عبادت کر رہا ہے، وہ رکھے گا روزہ اللہ ہی کے نام سے اور رب کی بارگاہ میں عرضی لگائے گا، اے رب کریم جو اس کا ثواب ہے فلاں مرحوم کو پہنچا دے یا فلاں اولیاء اللہ کو پہنچا دے۔ تو یہ جائز طریقہ ہے۔ تو جو عورتیں کہانی سنتی ہیں اگر یہ رکھتی ہیں تو سیدوں کی نام سے ہی اگر آپ کو منسوب کرنا ہے تو جو نبی کی آل ہے، جو نبی کی پیاری بیٹی خاتون جنت ہیں، ان کے حوالے اس کا ثواب عطا کر سکتا ہے، یا دنیا میں جتنی سید زادیاں ہیں سب کے حوالے وہ خاتون وہ چاہے تو اس کا ثواب کر سکتی ہے۔ یہ جائز طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک اور کتاب ہے 10 بیویوں کے نام سے، یہ بھی کتاب غیر مستند ہے۔ تو جو بھی خاتون اس کتاب کو سنتی ہو یا پڑھتی ہو یا اس کہانی کو بڑا معتبر سمجھتی ہو، اس تک یہ ویڈیو شیئر کر کے پہنچا دیجیے گا، آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس غلط فہمی سے وہ خاتون نکل جائے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں آپ تک بھی خبر گئی ہے اور آپ نے اس کو تبلیغ نہیں کیا تو شاید آپ سے بھی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھ رہے تھے، آپ تک ہم نے بات پہنچائی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کے محلے میں یا کہیں ایسا ہو رہا ہے تو ان تک یہ ویڈیو پہنچائے کہ یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اللہ والوں کے لیے روزہ رکھیں، اس کا ثواب پہنچا دیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں۔ یہ جو کتاب ہے گڑھی گئی ہے، جو لکھی گئی ہے یہ سوچ کر کے ویسے ہی لکھ دی گئی ہے، یہ مستند کتاب نہیں ہے بلکہ جھوٹی کتاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔